اللہ چاہتا ہے میرا بندہ کیسے کر کے کامیاب ہو جا، میرا بندہ عذاب سے بچ جا۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے معصوم بندے عذاب میں مبتلا ہوں، پرابلم میں پھنسیں، کیونکہ اللہ رب العزت کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم ایمان والوں کی اور رسولوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو تو صحیح، اللہ دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی مدد کرے گا۔ ہاں، جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا اللہ وہاں بھی مدد کرے گا۔ جب اللہ ہماری مدد کر رہا ہے تو ہم اللہ کو کیوں بھلا رہے ہیں، کیوں اللہ سے دور ہو رہے ہیں؟ اللہ تو اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، اور ہم اللہ ہی کو بھلا کر زندگی گزارتے ہیں۔ بھئی سوچو تو صحیح، کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، جنت میں صرف ایمان والے۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ پر یقین رکھا، اللہ کے حکم پر زندگی گزاری، فرشتوں پر یقین رکھا، اللہ کے نبیوں پر یقین رکھا، اللہ کی کتاب پر یقین رکھا، قیامت کے دن پر یقین رکھا، حساب کتاب کے دن پر یقین رکھا کہ ہاں یہ حق ہے اور سچ ہے، حق ہے اور سچ ہے، مجھے مرنا ہے پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، مجھے حساب دینا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے کہ زندگی کیسے گزار کر آیا، زندگی میں کیا کر آیا، زندگی کیسے بتا کر آیا۔ اللہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا پھر ہمارا؟ اللہ نے کہا کہ میرے بندے، میں نے تجھے فلاں زندگی دی، فلاں وقت کی، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، کہاں گزار کر آیا، کیسے گزار کر آیا، کیا کر آیا اس زندگی میں؟ اللہ نے پوچھا کیا جواب دو گے؟ سوچو تو صحیح اللہ کے بندو، سوچو تو صحیح۔ یہ ان چیزوں پر ایمان لانا ہی مقصد ہے، ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا کہ میں ایمان والا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی مانوں گا، اللہ کے حکموں پر چلوں گا، اللہ کے حکموں کو پورے کروں گا۔ ہاں، جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں کروں گا، ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، ظلم نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، وہ کام نہیں کروں گا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، وہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے پھر جو ایک دن طے کیا ہے نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، معمولی دن نہیں ہے وہ، ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کو وہاں راحت ہی ہوگی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ کے معصوم بندے ہوں گے، وہ تو مشک کے ٹلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے، ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، اور جو اللہ کو ناراض کر گئے ہوں گے وہ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ غم، دکھ، درد ان کے چہرے پر ظاہر ہوگا، ان کے چہروں پہ یہ آثار ظاہر ہوں گے کہ وہ کتنی بڑی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے میرے دوستو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہم انجان ہیں اس چیز سے، ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا سسٹم چل رہا ہے، بہت بڑا سسٹم چل رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں میں کسی طریقے سے آپ کو یہ بیان کر بتاؤں، آپ کو سمجھاؤں کہ آپ اس چیز کو پہچانو، اس چیز کے بارے میں علم آپ بھی رکھو کہ دیکھو 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 ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، ہم کس سائٹ کی طرف اپنا رخ کر چل رہے ہیں، ہماری منزل کدھر جا رہی ہے۔ اے میرے اللہ کی قسم، بڑی غفلت ہے، بڑی غفلت ہے، بڑی دھوکے میں ہے۔ میرے دوستو تھوڑا اس بات پر غور دو، تھوڑا اس بات کے بارے میں سوچو جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اس بات کے بارے میں سوچو کہ آج ہم زندگی جو گزار رہے ہیں، آج ہمارے غم تو صرف یہ ہیں کہ بھائی کام نہیں چل رہا ہے، یار کام کی ٹینشن بہت ہے، بیوی بچوں کی ٹینشن ہے، گھر کی دقت ہے، گھر پریشانی بہت ہے، زندگی میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ زندگی میں مزہ آیا نہ آ، یہ دیکھ میرے دوست، یہ دیکھ تیرے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے، پورا سسٹم۔ یہ دنیا کے غم، دنیا کے دکھ، دنیا کی پرابلمز یہ بڑی مختصر ہیں، بڑی چھوٹی ہیں۔ یہ جو تو چل رہا ہے، جس شریر میں تو ہے، اس کو ایسی گھاٹی سے گزرنا ہے،
اس کو ابھی وہ وقت دیکھنا ہے جس میں انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ آپ نے ایک بڑا مشہور لفظ سنا ہوگا، موت۔ سنا نا؟ موت۔ موت ایک وہ چیز ہے جو انسان کو آ جائے نا، جب انسان کو آ جاتی ہے تو انسان دنیا سے ایسے چلا جاتا ہے، ایسے چلا جاتا ہے کہ جیسے وہ کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اس کے نام لینے والے، اس کو یاد کرنے والے، اس سے محبت رکھنے والے ایک وقت اسے بلا دیتے ہیں، اور وہ یہاں مشغول ہے، یہاں غافل ہے کہ میرے اپنے، میرا بھائی، میرے ماں باپ، میری بہن، میری بیوی، میرے بچے، میرا کام، میری تجارت، میرا مال، میری دکان، میرا مکان۔ انسان اس میں اتنا مشغول ہوتا ہے، اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کے بارے میں بھول ہی جاتے ہیں کہ مجھے کہاں زندگی گزارنی چاہیے، میں کہاں گزار رہا ہوں، مجھے زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ دیکھو تو صحیح، کسی کا حق مار رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال چھین رہا ہے، کہیں ڈاکہ ڈال رہا ہے، کہیں چوری کر رہا ہے، کہیں سودوں کے کاروبار چلا کر بیٹھا ہے، کہیں زنا کے اڈوں پر مشغول ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے۔ یعنی وہ اتنے بے حیائی والے کام کر رہا ہے جس کو خبر نہیں ہے کہ اس کو جواب بھی دینا ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے یہ، زنا کا کرنا، سودوں کا کھانا، ہاں یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم بہت بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے جو انسان دنیا پر راضی ہو گیا۔ اس دنیا کو اپنا مقصد کیوں بناتے ہو؟ کیوں بناتے ہو؟ آپ نہیں دیکھتے ہو یہ جو آپ کے پیچھے سسٹم چل رہا ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو سسٹم کہہ رہا ہوں، یہ سسٹم اس چیز کو بول رہا ہوں کہ آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کے ساتھ جو پیش آنے والے حالات ہیں، میں ان کو سسٹم بول رہا ہوں۔ آپ اس سے انجان ہیں کہ آپ کو ایک گڈھے کا سامنا کرنا ہے، آپ اپنے گھر میں اکیلے رہنا پسند نہیں کرتے۔ وہ جو سسٹم چل رہا ہے آپ نہیں بدل سکتے اس کو، آپ نہیں بچ سکتے اس سے۔ دنیا کے ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہے، ہر انسان کو۔ تو یہ سسٹم جو چل رہا ہے آپ اس سے غافل کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں دور ہوتے ہیں؟ آج آپ مخمل پر سوئیں یا زمین پر سوئیں، کہیں بھی سو لو، کل گڈھے میں آنا ہے، گڈھے میں آنا ہے، اور آپ کو پھر اس گڈھے میں اکیلے پن کا سامنا کرنا ہے۔ جو فیملی میں خوش ہو کر غپے شپے مار کر زندگی گزر رہی ہے نا، اللہ کو ناراض کر کر، اس گڈھے کا سامنا تجھے اکیلے کرنا ہے، تجھے مرنا ہے، اکیلے گڈھے کا سامنا کرنا ہے، اس اندھیرے میں اکیلے رہنا ہے، پھر تجھے فرشتوں کا سامنا کرنا ہے۔ میرے دوستو، آپ سے مراد میں بھی ہوں، مجھے بھی یہی چیزوں کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر بری چیز سے، ہر برے وقت سے۔ اللہ ہم سب کو عزت کی موت اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ تجھے ہی گڈھے میں اکیلے رہنا ہے، تجھے اکیلا موت کا سامنا کرنا ہے۔ ہاں، جیسے ہر انسان کو موت آتی ہے، تجھے بھی ایک دن موت آئے گی، تجھے بھی گڈھے میں سلا دیا جائے گا، اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، پھر تجھے فرشتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی سائے سے ڈر جاتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگوں کے ظلم سے ڈرتا ہے۔ وہ ظلم نہیں ہوگا، وہ عذاب ہوگا۔ سمجھ تو، یہاں تو ظلم ہوتا ہے، وہاں عذاب ہوگا، اور عذاب اتنا خطرناک کہ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، اس گڈھے میں اکیلے ہی ہر چیز کا سامنا کرنا ہے۔ وہاں نہ دوست ہوئے گا، نہ ماں باپ ہوئیں گے، نہ بیوی بچے ہوئیں گے، نہ رشتہ دار ہوئیں گے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ میرے دوست، میں تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں خود سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ محبت کرنے والے باہر رہ جائیں گے، تجھے اکیلے جانا پڑے گا۔ سب سے زیادہ محبت ماں باپ کرتے ہیں، ماں باپ بھی باہر رہ جائیں گے، تجھے اکیلے جانا پڑے گا، تجھے اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے گا، اکیلے پن کا سامنا کرنا پڑے گا، فرشتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ حفاظت فرمائے اگر عذاب میں مبتلا ہو گیا تو اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ پورا سسٹم چل رہا ہے، پورا سسٹم جس کے بارے میں آپ غور بھی نہیں کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ عذاب کا دن بھی ہے۔ ہاں،
सोचती नहीं है कि हिसाब का दिन भी है, पुल सिरात भी है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, अल्लाह भी है, अल्लाह के फरिश्ते भी हैं और अमाल का दिन भी है जिसमें इंसाफ को तोला जाएगा। अल्लाह अपने बंदों का फैसला करेगा और अल्लाह इंसाफ करेगा। जिसने जैसी ज़िंदगी गुजारी होगी फिर अल्लाह उसको वैसा ही बदला देगा, वैसा ही बदला देगा। सोचो तो सही, ज़िंदगी कहाँ गुजर रही है, कैसी गुजर रही है। पीछे सिस्टम चल रहा है, अनजान ना हो इस चीज़ से अनजान ना हो कि पूरा सिस्टम हमारे पीछे चल रहा है और हम अपने कारोबारों को लेकर बैठे हैं, हम अपने गमों में मशगूल हैं। न किसी को किसी की खबर है, न किसी को कुछ पता है। इंसान अपने आप से अनजान है, अपनी ही ज़िंदगी में मगन है। अपनी ज़िंदगी के बारे में उसको कोई ख़बर ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी है कहाँ गुजर रही है, ये दुख दर्द गम ये मेरे लिए क्या फ़ायदा दे रहे हैं, क्या नुकसान दे रहे हैं, इंसान को ख़ुद कोई ख़बर नहीं है। मेरे दोस्तों, इस चीज़ से अनजान न हो कि हमें अभी एक बहुत बड़ी चीज़ का सामना करना है कि जिसको कब्र कहा जाता है। समझते हो, जिसको कब्र कहा जाता है। जब आपको इतनी चीज़ों का सामना करना है तो फिर आप बेवकूफ़ बनकर क्यों बैठते हैं, क्यों बने बेवकूफ़, क्यों किसी के मालों पर हराम नीयत रखें, नाजायज़ नीयत रखें, क्यों किसी पर जुल्म करें, क्यों हराम की तरफ जामें। जब पता है इंसाफ होना है, जवाब देना है, जो सूद खाता है उसको उसका जवाब देना है, जो शराब पीता है उसको उसका जवाब देना है, जो ज़िना करता है उसको उसका जवाब देना है, जिसने अल्लाह को नाराज़ किया उसको उसका जवाब देना है, जो अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी न गुजार के गया उसको उसका जवाब देना है, माल हराम कमाया हलाल कमाया उसको उसका जवाब देना है, इंसान के साथ मोहब्बत रखी उसके साथ दगा करी इसको जवाब देना है। तो इंसान ये धोखे में क्यों है कि मैं सही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है और ईमान वाला वो है जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह की मानता है, अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारता है। इंसान ऐसे गुनाह करता है कि ईमान वाला तो होता है लेकिन वो ऐसे कामों में पड़ जाता है कि उसका ईमान कब उससे छिन गया, कब उसके दिल से निकल गया कि उसको खबर भी नहीं होती, कब वो ईमान से खारिज होगा उसको पता ही नहीं पड़ता। ऐसे भी काम करता है इंसान। मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कभी अकेला फील ना करो, अकेला ना समझो। हाँ कि मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। तुम्हारा ईमान जो तुम्हारे साथ है इसकी फ़िक्र करो, इसको बचाने की तैयारी में लगे रहो। वो शैतान तुम्हारा दुश्मन है। जैसे अकेली बकरी को देखकर भेड़िया उस पर हावी हो जाता है, उसको दबोच लेता है, उसको फाड़ डालता है, ख़त्म कर देता है, वैसे ही इंसान को शैतान अकेला देखकर गुनाहों की तरफ लाता है। शैतान उसको फंसाता है, उस्काता है, उसको ऐसी चीज़ों की तरफ रुजू करता है जो हराम है, नाजायज़ है, जिससे उसके ईमान को ख़तरा होता है। शैतान उन चीज़ों की तरफ उसको करता है, लेकिन वो अगर अल्लाह का नेक बंदा होता है तो अपने ईमान को बचाता है, अपने ईमान की खबर रखता है। अगर वो अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी नहीं बिताता तो फिर शैतान की चाल में फंस जाता है, शैतान के जाल में आ जाता है और फिर वो ऐसे ही काम करने लगता है जैसे शैतान उससे चाहता है कराना। जैसे भेड़िया बकरी को ख़त्म कर देता है वैसे ही फिर शैतान उसके ईमान को ख़त्म करा देता है। अपने ईमान को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ईमान पर ख़त्म हुआ, जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, हाँ वो शख्स कामयाब है और शैतान इंसान का भेड़िया है। समझते हो, शैतान इंसान का दुश्मन है और शैतान इंसान के लिए भेड़िया है। जैसे बकरी के लिए भेड़िया खौफनाक खतरनाक है, जानलेवा है, वैसे ही शैतान इंसान के लिए खौफनाक है, जानलेवा है, खतरनाक है। उससे इंसान को अपनी हिफाजत करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। इंसान जब तक नहीं चाहेगा नहीं बच सकता इस चीज़ से। बताओ तो सही, हम ये किसकी तरफ चल रहे हैं, किस पर अपना यकीन रख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले जाएंगे, तो हमारे ईमान वाले काम हैं या नहीं? अगर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्रगुज़ार हम अल्लाह ताला के, बड़े नसीब वाले हैं कि हमें अल्लाह ने नियामत दी है, तौफीक दी है कि हम अल्लाह की नियामतों को ले रहे हैं और अल्लाह की जब भी इबादत कर रहे हैं और अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। और अगर इन चीज़ों पर नहीं है तो फिर हमारी बड़ी गुमराही की चीज़ है कि हम अल्लाह को नाराज़ कर अल्लाह की नियामतों को खाकर अल्लाह को नाराज़ कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखो तो सही,
اس چیز کے بارے میں غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے۔ میرے دوستو، تھوڑا اس چیز پر غور دو، اس چیز پر غور دو کہ ابھی